ہائے میری مصروفیت۔ پرانے زمانے میں مال بردار اور پبلک ٹرانسپورٹ کے لیے بیل گاڑیاں ہوا کرتی تھیں۔ ہر بیل گاڑی کے ساتھ ایک کتا ضرور ہوتا تھا۔ جب کہیں سنسان بیابان میں مالک کو رکنا پڑتا تو اس وقت وہ کتا سامان کی رکھوالی کیا کرتا تھا۔ جس نے وہ بیل گاڑی چلتی دیکھی ہوگی تو اس کو ضرور یاد ہوگا کہ وہ کتا بیل گاڑی کے نیچے نیچے ہی چلا کرتا تھا۔ اس کی ایک خاص وجہ ہوتی تھی کہ جب مالک چھوٹا کتا رکھتا تھا تو سفر کے دوران اس کتے کو گاڑی کے ایکسل کے ساتھ نیچے باندھ دیا کرتا تھا، تو پھر وہ بڑا ہو کر بھی اپنی اسی جگہ پر چلتا رہتا تھا۔ ایک دن کتے نے سوچا کہ جب مالک گاڑی روکتا ہے تو سب سے پہلے بیل کو پانی پلاتا ہے اور چارہ ڈالتا ہے، پھر خود کھانا کھاتا ہے اور سب سے آخر میں مجھے کھلاتا ہے، حالانکہ پوری گٹھ اور سارے کا سارا بوجھ تو میں نے اپنے اوپر اٹھا رکھا ہے۔ دراصل اس کتے کو اس گٹھ کے نیچے چلتے ہوئے یہ گمان ہو گیا تھا کہ یہ گٹھ میں جو وزن ہے یہ اسی نے اٹھا رکھا ہے۔ وہ اندر ہی اندر کڑتا رہتا اور ایک دن فیصلہ کیا کہ اچھا پھر ایسے تو ایسے ہی صحیح، میں نے بھی آج راستے میں گٹھ چھوڑ دینی ہے۔ جب آدھا سفر ہوا تو کتا نیچے بیٹھ گیا اور گٹھ آگے نکل گئی۔ کتا حیران پریشان اس کو دیکھتا رہ گیا۔ ایسے ہی کچھ کردار آپ کو اپنی زندگی میں ملیں گے جو اس گمان میں ہیں کہ سارے کا سارا بوجھ تو انہوں نے اٹھا رکھا ہے۔ وہ نہیں ہوں گے تو سسٹم رک جائے گا، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں۔ یاد رکھیں، زندگی کبھی نہیں رکتی کسی کے لیے۔ ہاں، کہانی میں کردار بدلتے رہتے ہیں مگر زندگی یوں ہی چلتی رہتی ہے۔ لہذا جتنا ہمارے بس میں ہے اتنا ہم کر گزریں، باقی سب اللہ پر چھوڑ دیں، کیونکہ وہ بہتر کارساز ہے۔